الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا شروع میں اور بار بار کہ سورہ بقرہ یہود کی مذمت میں بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اور جس مقام پہ یہودیوں کے اوپر اپنے انعامات اور اکرام کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیاں اور ان کی سرکشی کس حد تک بڑھی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ اور مسلسل کم و بیش ہر ہفتے آپ اسی بات کو اپنے سبق میں سن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم، برا ہے جو انہوں نے بیچا اس کے بدلے اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ وہ منکر ہو گئے، کس سے؟ بما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے اتارا نازل کیا، بغیاً ضد کر کے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا پس وہ کمال آئے، غضب بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضب، غضب بالائے غضب، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کفر کرنے والوں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو ان یہود نے تجارت کی ہے، یہ انہوں نے کوئی منافع بخش تجارت نہیں کی، ضد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ یعنی یہود نے قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس انکار کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ گویا انسان اس دنیا میں ایک تاجر کی حیثیت سے آیا ہے، اس کا مال تجارت اس کی عمر ہے، اور وہ جو اچھے یا برے کام کر رہا ہے یہ وہ مال ہے جو اپنی قیمتی عمر کے بدلے کما رہا ہے۔ یہودیوں نے اپنی قیمتی عمر کے بدلے میں جو کچھ کمایا وہ اللہ کی نازل کردہ چیزوں کا انکار ہے۔ تو یہودیوں نے جو تجارت کی، جو سودا کیا، یہ بری تجارت کی اور برا سودا ہوا۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب انجیل کا انکار کیا، تورات پر عمل نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے کہ میں آ رہا ہوں چند دن کے بعد اللہ ہی کی عبادت کرنا، تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور ہفتے کے دن کے بارے میں اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور اللہ کے غضب کے مرتکب ہوئے۔ تو یہ تجارت اپنی عمر کے بدلے جو یہ برے کام کیے، یعنی انہوں نے کوئی اچھی تجارت نہ کی۔ قرآن یہ جو کہہ رہا ہے، یہ تو انہوں نے غضب کیا، اور غضب بالائے غضب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قرآن مزید غضب جو تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حسد، تکبر، بغض و عناد کی وجہ سے۔ اور حضور علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام سے یہودیوں کا بغض کیا تھا، کیا تکلیف تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر یہ کے بعد دی کرے اور بیک وقت بھیجے، ہزارہ پیغمبر۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک روایت کے مطابق کم و بیش 70,000 پیغمبر یہ بنی اسرائیل کے اندر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں بھیجنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے
وہ بنی اسحاق میں بھیجنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بنی اسماعیل میں رکھی ہوئی تھی اور ان کے مقدر میں آ چکی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام والی جو لڑی ہے اس کے اندر تشریف لائے اور یہ سعادت بنو اسماعیل کو حاصل ہو گئی. یہ وہ حسد اور جلن اور بغض اور عناد اور تکلیف تھی کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن کریم کا بھی انکار کر بیٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کیا اور آپ کو حسد اور بغض اور تکبر کی نظر سے دیکھا اور حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کی بھی سازشیں کی اور آپ کو زہر دینے کی کامیاب کوشش بھی کر ڈالی. تو یہ تھا مغضوب جو ہے نا یہ یہودی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے. مغضوب یہودی ہے، ضالین یہ عیسائی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، وہ اللہ کے غضب کے اوپر انہوں نے پھر غضب کمایا. ایک تو غضب یہ تھا کہ حضرت یہ جو ابھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات پہ عمل نہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننا، موسیٰ کے جانے کے بعد جب عیسیٰ آئے ان کی انجیل کو نہ ماننا، بچڑے کی پوجا کرنا، یہ کم غضب تھا. مزید غضب کے اوپر غضب یہ کیا کہ جب نبی علیہ السلام آئے اور ان کو پتا تھا نبی آخر الزمان آئیں گے کیونکہ تورات کے اندر ساری نشانیاں موجود تھیں کہ وہ ایسے ہوں گے بلکہ حتیٰ کہ ان کا چہرہ مہرہ، چہرہ مبارک اور جسد انور کیسا ہوگا یہ بھی ڈسکرپشن جو ہے موجود تھا تورات کے اندر. لیکن وہ اس چکر میں تھے کہ وہ جہاں بنی اسرائیل میں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے، ہوئے پہلو آمنہ سے عبیدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافرین کے لیے اہانت، انسلٹنگ ٹارمنٹ ہے. اور عذاب کی جو مختلف اقسام ہیں وہ پہلے بیان ہو چکی ہیں. عذاب عظیم کیا ہے، علیم کیا ہے، مہین کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اللہ نے نازل کیے، قالوا، تو وہ بولے، نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، ہم پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں اس کا وراء جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ تو حق ہے. وہ جو نازل اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا وہ تو حق ہے. مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس کی جو ان کے ساتھ ہے. بھائی ان سے کہا گیا اب نبی آخر الزمان آ گئے اور آخری کتاب قرآن آ گئی ہے، اب اس قرآن کے اوپر ایمان لاؤ اور آخر نبی جو ہیں ان کے اوپر ایمان لاؤ. کہہ رہے نہیں، جو ہمارے پاس آئی ہم تو اسی کے مطابق چلیں گے. حالانکہ قرآن وہ کتاب ہے جو اپنی پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. آج جمعے کو بھی میں نے یہ بتایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس. قرآن کے آنے سے پہلے تورات اور انجیل لوگوں کے لیے روشنی تھی، نور تھی اور ہدایت کا ذریعہ تھی اپنے اپنے وقتوں میں. قرآن نے کہا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی، تورات کے اندر ہدایت بھی تھی اور اس کے اندر نور بھی تھا. لیکن تورات کی یہ بھی قرآن نے آگے کہہ دیا یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. اس تورات کی حفاظت اس لیے نہیں ہو سکی کہ تورات کی حفاظت کا ذمہ جو یہودیوں کے علماء اور صوفیہ جو تھے ان کے ذمے تھے.